اللہ تعبدوا الشیطان، اس کا مفہوم مفسرین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ شیطان کی عبادت کا ضروری نہیں کہ یہی مطلب کیا رہے کہ سامنے بٹھا کے سجدے کیے جائیں. شیطان کی عبادت کا ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے رب ذوالجلال بطور خاص منع کر رہا ہے. وہ عبادت شیطان کی کیسے ہوتی ہے یہ دیکھ لیں تفسیر جلالین کے اندر دوسرے مقام پر جس وقت یہ قول موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. اپنے چچا کو خطاب کرتے ہوئے جو کہا تھا لا تعبد الشیطان، تو شیطان کی عبادت متوقع کیسی تھی؟ کیا وہاں کہیں شیطان بیٹھا ہوا تھا اور آزر سجدہ کرنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روکا؟ سارے مفسرین کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے بے طاعت کا ایاہ فی عبادت الاصنام، شیطان کے کہنے پر کسی بت کو سجدہ کرنا یہ شیطان ہی کی عبادت ہے. کسی بھی بت کو سجدہ کرنا وہ سجدے شیطان کرواتا ہے، باعث شیطان بنتا ہے، دعوت شیطان دیتا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید نے جو کسی بدی کا داعی ہو اسی بد کہا ہے، جو کسی بدی کی دعوت دے رہا ہو اسے ہی برائی کرنے والا کہا ہے. چونکہ بتوں کو سجدے سوائے شیطان کے کوئی نہیں کراتا. شیطان بھٹکاتا ہے، شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے اور شیطان بتوں کے سجدے کرواتا ہے. تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے یہ کہہ دیا چونکہ دائی یہ ہے بتوں کی عبادت کا، اس واسطے رب ذوالجلال نے کہا بتوں کی عبادت مت کرو، تم شیطان کی عبادت مت کرو. مطلب کیا تھا؟ شیطان کے کہنے پہ بتوں کی عبادت مت کرو. تو اس بنیاد پر یہاں بھی اگر شیطان کی وجہ سے بندے مشرک ہو رہے ہیں تو وہ بھی عبادت کی وجہ سے کہ غیر اللہ کو معبود مانا گیا، غیر اللہ کو مسجود مانا گیا. وہ بت جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کی طرف جھکا شیطان رہا ہے. بتوں کی عبادت اس واسطے شیطان کی عبادت قرار پائی ہے. تو قرآن مجید کا یہ مقام جو ہے اس میں بھی سورہ یونس کے اندر یہ بھی ہماری تعریف کے خلاف نہیں ہے. یہاں بھی جو بات خرابی کا باعث بنی ہے وہ واجب الوجود ہونا نہیں، وہ غیر اللہ کو معبود ماننا ہے. اور غیر اللہ کو معبود ماننے کے لیے چونکہ اصل شرارتی شیطان ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی، تم نے رحمان کی بندگی کرنی ہے. اور یہاں پر دوسرے مقامات پر مفسرین اس میں اس کا معنی جو ہے وہ طاعت کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعبد الشیطان کہ شیطان کی طاعت مت کرو، شیطان کی فرما برداری مت کرو، شیطان کی تم بات مت مانو. یعنی تعبدو بمانا تطیعو ہے، اللہ تعبدو اللہ تطیعو کہ تم اطاعت مت کرو شیطان کی. شیطان یہاں پر عبادت بمانا اطاعت موجود ہے. اب اس بنیاد پر بھی چونکہ اطاعت تو اگرچہ غیر اللہ کی جو ہے مثال کے طور پر قرآن مجید میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے. اطاعت اور عبادت جدا جدا چیزیں ہیں. اللہ کے سوا عبادت کسی کی جائز نہیں، لیکن اطاعت تو سرکار کی ضروری ہے. اطاعت تو اللہ کے ولیوں کی بھی ہوتی ہے، اطاعت اولی الامر کی بھی ہوتی ہے. اس بنیاد پر یہاں جس وقت اطاعت کا معنی کریں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ چونکہ شیطان کی اطاعت سوائے بت پرستی کے کچھ نہیں، سوائے بدی کے کچھ نہیں، سوائے بدکاری کے کچھ نہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ یہ فرما کے کہ تم اس کی عبادت مت کرو، حکم یہ دے رہا ہے کہ تم اس کی اطاعت مت کرو. کیوں؟ اطاعت ہی عبادت کی طرف لے جانے والی ہے. اطاعت کرے گا کوئی شیطان کی تو پھر بت پرست بن جائے گا. لہذا خالق کائنات کا حکم واضح کر رہا ہے کہ جو ان کو مشرک کہا گیا ہے بلا وجہ نہیں کہا گیا، ان کو غیر اللہ کے معبود ماننے کی وجہ سے مشرک کہا جا رہا ہے. اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، اطاعت شیطان کی وہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں، لیکن اطاعت اللہ کے محبوبوں کی وہ عبادت کے معنی میں نہیں، وہ اس سے علاوہ ہے. اور اس سلسلہ میں متعدد آیات قرآن مجید ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے اور اللہ والوں کی اطاعت، والدین کا حکم ماننا، اساتذہ کا حکم ماننا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کا حصہ ہے. یہاں پر دلیل پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا دیکھو عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانا گیا تو شرک ہوا، حالانکہ جنہوں نے بیٹا مانا انہوں نے واجب الوجود تو نہیں مانا. یعنی مسلسل دلیلوں میں ان کی گمراہی.
تھے جو سامنے بیٹھ کے سنتے رہے. میں دعوت دیتا ہوں غیر مقلدوں کو کہ اگر بات کروانا چاہتے ہو تو کیڑوں مکوڑوں کو مت بلاؤ, اگر کوئی ہے سمجھدار تو اس سے بات کرواؤ. خرچے بھی کرتے ہو, ٹائم بھی دیتے ہو, جنہیں دلیل کا پتہ نہیں دلیل کا جواب کیسے دے. اب ساری دلیلیں جو ہیں ان کے اندر ایک چیز کو سامنے رکھا ہے. دیکھو عزیر علیہ السلام کو جنہوں نے بیٹا مانا رب کا تو مشرک ہوئے, حضرت مسیح علیہ السلام کو بیٹا مانا تو مشرک ہوئے. حالانکہ بیٹا ماننے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے نہیں تھے پھر بنے ہیں, تو واجب الوجود تو نہیں, واجب الوجود مانے بغیر ہی شرک ہو گیا ہے. تو لہذا تمہاری تعریف غلط ہے. جو داتا صاحب تم نے اتنے گھنٹوں میں بیان کیا وہ سارا ختم ہو گیا اس واسطے کہ واجب الوجود مانے بغیر بھی یہاں پہ شرک ہوتا نظر آ رہا ہے. قرآن مجید برہان رشید کا یہ مقام اگر پڑھو ما قبل ما بعد کو تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ, تو اس بات کی حقیقت بھی واضح ہو جائے گی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. اللہ فرماتا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ, عزیر جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور مسیح جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے ان کا قول انہی مشرکوں کے مشابہ جو پہلے اللہ کے علاوہ لوگوں کو معبود ماننے کی وجہ سے مشرک ہو چکے ہیں. اس واسطے کہ یہ تصور جو تھا نا ان کا کہ ہم ان کو رب کا بیٹا مانے, یہ اس لیے تھا کہ رب معبود ہے تو بیٹا بھی معبود ہوگا, آخر رب کا بیٹا. اس واسطے قرآن مجید کی 5-6 آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں. وہ الہ مانتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام, وہ مسیح علیہ السلام کو الہ مانتے تھے. ان کا جو کباڑہ ہوا اور انہیں مشرک قرار دیا گیا اس واسطے کہ انہوں نے ان ذاتوں کو رب کا بیٹا ماننے میں الہ مانا ہے. تو اس بنیاد پر ہماری تعریف اپنی جگہ قائم رہی کہ اگرچہ واجب الوجود نہیں مانا مگر مستحق عبادت مان لیا ہے, تو مستحق عبادت ماننے کی وجہ سے ان کا ایمان لٹ گیا ہے. ہمارا موقف, ہماری دلیل الحمد سے لے کر بالناس تک پورے قرآن کا مشترکہ اعلان ہے کہ رب ذوالجلال کی الوہیت یہ ہے, صرف وہی واجب الوجود ہے, صرف وہی مستحق عبادت ہے, اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں, اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. یہ وہ تعریف توحید ہے جو صفا پہ بھی چمک رہی تھی, بریلی شریف میں بھی چمکتی نظر آتی ہے. اب اس مقام پر پھر انہوں نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ ان لوگوں نے پکڑ لیا احبار کو, اپنے مولویوں کو, کہتا اپنے پیروں کو, مولویوں کو انہوں نے ارباب من دون اللہ پکڑ لیا. تو کہتا اب واضح ہے کہ پیر بھی ان کے, مولوی بھی, وہ جو اہل کتاب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وہ بھی سارے پیدا ہوئے تھے, ازلی ابدی تو نہیں تھے. تو یہ آیت بھی تمہارے خلاف, یہ آیت بھی خلاف ہے کہ واجب الوجود نہیں اور شرک پایا گیا. احبار جو ہے ہبر کی جمع, احبار ان کے جو ہے وہ واجب الوجود نہیں تھے لیکن پھر بھی شرک پایا گیا ہے. تو میں کہتا ہوں آیت کا اگلا حصہ پڑھ لو تو فیصلہ تو قرآن خود کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے احبار کو پکڑا, کیا احبار اور رہبان جو ہے ان دونوں پارٹیوں کو, اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا. فرمایا رب کی طرف سے حکم دیا گیا تھا ایک ماننا ہے, الہ واحدہ, عبادت ایک الہ کی کرنی ہے. تو یہ مشرک کیوں ہے؟ یہ کئی الہ مانتے ہیں, کئی الہوں کی عبادت کرتے ہیں. اس بنیاد پر احبار اور رہبان والی جو آیت ہے, اس آیت میں بھی جو شرک ہوا ہے تو اس بیس پہ ہوا ہے کہ احبار کو معبود مانا گیا, رہبان جو ان کو معبود مانا گیا, اللہ کے نبیوں کو ان لوگوں نے معبود مانا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا, ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ ایک کی عبادت کرنی ہے. چونکہ انہوں نے ایک کی نہیں کی, چونکہ انہوں نے ایک کے علاوہ بھی معبود مانے ہیں, تو قرآن واضح کر رہا ہے کہ یہاں پر شرک جو ہے وہ اس بیس پہ پایا گیا ہے کہ تعریف جو تھی اس کی دوسری شرک کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. توحید کی جو تعریف تھی اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا. چونکہ ان لوگوں نے رب کے سوا معبود مان لیا ہے, ان کی عبادت کی
کی ہے، لہذا رب ذوالجلال نے انہیں مشرک کہا ہے، کہا اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ پورا ان کا مضمون تھا جس کو انہوں نے بیان کیا مختلف حوالوں کے لحاظ سے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور صرف پیش ہی نہیں کر رہا، میں ان چوروں کو جنہوں نے آیات میں چوری کی ہے دعوت دے رہا ہوں، آخری سانس تک ہم اپنا یہ موقف ثابت کریں گے، یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، اگر کسی میں طاقت ہے تو وہ ہماری تعریف توحید کا جواب دے۔ اللہ کی الوہیت کا معیار دو چیزیں ہیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا، دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ یہ وہ تعریف ہے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے۔ جہاں تک مددگار ہونا ہے، مشکل کشا ہونا ہے، حاجت روا ہونا ہے، حقیقتاً وہ خدا ہے، مجازاً اس کے بندے بھی سب کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ صرف ایک مہینے کا چیلنج نہیں، ہمیشہ کے لیے، جب بھی ان کو جاگ آ جائے، جب بھی ان کا حوصلہ کام کرے، جب بھی ان میں اتنی صلاحیت آ جائے، آ جائیں جس جگہ میدان لگانا چاہیں گے، ہم انٹرنیشنل فورم پر بیٹھ کر یہ واضح کریں گے کہ غیروں کے کہنے پر ایک شرک کی تعریف کری گئی امت مسلمہ کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ امت توحید ہے، کل بھی توحید پر قائم تھی، آج بھی توحید پر قائم ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب یہاں احبار اور رہبان ان کے لحاظ سے کیسے معبود ان کو مان لیا گیا؟ کیا احبار کو سامنے بٹھا کے سجدہ کرتے تھے؟ رہبان سامنے رکھ کے ان کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، ایسے بھی کرتے ہوں گے، مگر مین جو سبب تھا اس جگہ وہ حدیث شریف میں موجود ہے، جس کو انہوں نے اپنی تقریر میں پیش کیا، مگر اس انداز میں جو واردات کا انداز ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں جس وقت حضرت علی نے کلمہ پڑھنا تھا، جو حاتم تائی مشہور سخاوت والے حاتم کے بیٹے، وہ جس وقت ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا تو گلے میں بت ڈالا ہوا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا اور دعوت دی۔ خود کہتے ہیں کہ میں آیا وفی اونک عدی سلیب، ایک میں کہ سلیب تھی چاندی کی، اور دوسری جگہ جو ہے وہ بت کا ذکر بھی موجود۔ اسی ابن کثیر کا انہوں نے حوالہ دیا، اب میں نے آپ کے سامنے اس کو کھول کر رکھا۔ جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عدی بن حاتم کو پیش کیا گیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہ کہنے لگے کہ یہ جس طبقے سے تمہارا تعلق ہے رب نے اس کی مذمت بیان کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے احبار اور رہبان کو رب بنایا ہوا ہے۔ تو عدی کہتے ہیں قلت، تو میں نے دفاع کیا ان لوگوں کا کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ارباب کو خدا بنایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہتے میں نے کہا انہم لم یعبدوہم، وہ اپنے احبار کی عبادت نہیں کرتے، اپنے احبار کی بندگی نہیں کرتے، یہ قرآن ویسے کہتا ہے، ان کے متھے بات لگائی جا رہی ہے، وہ تو عبادت نہیں کرتے اپنے احبار کی، اپنے رہبان کی وہ لوگ عبادت اور بندگی نہیں کرتے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرتے ہیں، کیسے؟ فرمایا انہم حرموا علیہم الحلال واحلوا لهم الحرام، کہ احبار نے حلال چیزوں کو حرام کیا اپنی طرف سے اور حرام چیزوں کو اپنی قوم کے لیے حلال کر دیا، اور قوم مان گئی۔ حق تو بنتا ہے نا جو اللہ کی طرف سے حلال ہو اسے حلال سمجھے، جو اللہ کی طرف سے حرام ہو اسے حرام سمجھے۔ تو قوم نے کیا کیا؟ وہ یہود و نصارہ جو ہے انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کی طرف سے جو حلال کو حرام کر کے سمجھایا گیا وہ بھی مان لیا، جو حرام کو حلال کر کے سمجھایا گیا وہ بھی مان لیا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوں حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ بات پھر بھی عبادت کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، اور عبادت کا انداز یہ ہے کہ اللہ کی جگہ مان لیا گیا، جبکہ حلال کرنے والی ذات، حرام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انہوں نے یہ عہدہ اپنے ان احبار پادریوں کو، راہبوں کو دے دیا ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو مشرک کہا ہے، اور عدی کو کہا کہ تم کلمہ پڑھو، اس واسطے کہ جس